الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. سبحان اللہ. اللہ پاک فرمایا ولو وہ منی اور لو منی اگر ولو اور اگر یؤاخذ اللہ اگر اللہ مؤاخذہ فرماتا گرفت فرماتا الناس لوگوں کی بظلمہم بسبب ان کے کہ انہوں نے ظلم کیا ما ترکا تو نہ چھوڑتا علیہا اس پر من دابہ علیہا سے مراد زمین پر من دابہ کوئی جاندار ولیکن یؤخرہم وہ مؤخر کرتا ہے وہ ڈھیل دیتا ہے الی اجل ایک وقت مسمى مقرر تک فَإِذَا جَاءَ پس جب آ جائے گا اجلہم ان کی اجل کا وقت مقررہ لا یستأخرون تو نہ تاخیر کر سکیں گے ساعہ کچھ بھی گھڑی ولا یستقدمون اور نہ وہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے وَيَجْعَلُونَ اور وہ تجویز کرتے ہیں بنا لیتے ہیں للہ اللہ کے لیے ما یکرہون جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں وتصف اور گھڑ لیے السنتہم ان کی زبانوں نے کذبا جھوٹ کو ان یہ کہ لہم الحسنی ان کے لیے ان عقائد میں بھلائی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں لا جرم کوئی شک نہیں ان بے شک لہم النار ان کے لیے دوزخ ہے وانہم اور وہ مفرطون اس میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. چند آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات اللہ پاک کا نام لیجئے کہیے سبحان اللہ. کل کی آیت مطہرہ جو تلاوت کی تھی ان آیت مطہرہ میں اللہ تعالی نے کفار کے ان قبیح برے اعمال کا ذکر فرمایا جن کو وہ کرتے تھے اور ایسی بات جو ان کو بھی زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہیں تو اس کا اللہ نے رد فرمایا ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور اللہ کی اولاد بھی ہے تو اللہ کی وہ بیٹیاں ہیں. اللہ نے فرمایا جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے یعنی وہ اپنے لیے بیٹے مانگتے ہیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑتے ہیں تو یہ کتنا برا کام کرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ان بد اعمالیوں کا ذکر کیا اور انہوں نے اللہ کے شریک بھی بنائے رب تعالیٰ کی اولاد بھی ثابت کرنے کی انہوں نے ناپاک کوشش کی حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کیوں نہیں تو رب تعالیٰ نے ان پر فوراً عذاب کیوں نہیں نازل کر دیا. تو آج کی آیت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ظلم سے یہاں سے مراد تو بڑی جو واضح بات ہے وہ ان الشرک لظلم عظیم کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بطور عبادت ماننا. یہ بات یاد رکھنی ہے. شرک تب ہوگا جب کوئی کسی کو اللہ کے ساتھ
عبادت کا مستحق جانے گا۔ صرف یہی ٹرم یاد رکھیے، ورنہ کوئی مشرک نہیں ہوتا۔ شرک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ورنہ مسلمان اتنے بھولے نہیں ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہر ایک کو شریک کرتے جائیں، اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو کہا کہ تم شریک کرتے ہو وہ خود ہی مشرک ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بظلمہم، یا ظلم سے مراد علماء نے دو چیزیں لی ہیں، ایک زنا لیا ہے اور دوسرا اس سے مراد شرک لیا ہے۔ یعنی شرک اور زنا یہ بہت خطرناک کام ہے۔ ایک تو شرک تو ویسے خطرناک ہے، اور جو ہے جناب من شرک کے بعد گناہ جو ہے وہ زنا ہے، کیونکہ زنا سے جناب من برائی کا ایک سیل رواں جاری ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں بے راہ روی پیدا ہوتی ہے، اور معاشرہ اپنے اصل کام سے ہٹ جاتا ہے۔ زنا کی وجہ سے بہت سی قومیں تباہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر ظلم کا کیا، فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، فرمایا اگر اللہ ظالموں پر گرفت کرتا، یعنی جس نے ظلم کیا فوراً پکڑ لیتا، تو فرمایا ما ترک علیہا من دابہ، ما ترک اگرچہ زمین کا یہاں نام نہیں ہے، لیکن ما ترک علیہا کی جو ضمیر ہے یہ زمین پر لوٹتی ہے، کیونکہ انسان زمین پر رہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، کیونکہ انسان زمین پر، دابہ ہر چلنے والی چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر چلتی ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ چوپائے ہیں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ فرمایا ما ترک علیہا من دابہ، تو اللہ تعالیٰ اگر ان ظالموں پر عذاب بھیجتا تو کسی کو نہ چھوڑتا، اور ہم دیکھتے ہیں جب عذاب آ بھی جاتا ہے تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے۔ ابھی جب کچھ دن پہلے ایک پلازے میں آگ لگ گئی تو پلازہ جل گیا، اب وہاں جو مرے سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے، ان میں بعض لوگ نیک بھی ہوں گے، بعض لوگ برے بھی ہوں گے۔ اب اللہ جانے کس کی برائی کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا، اور پورا کا پورا پلازہ ملبے کا ڈھیر بن گیا، کئی لوگ فوت ہو گئے۔ تو یہاں اب سمجھنے والی بات ہے، وہ ذرا سمجھیے گا کہ عذاب جب آتا ہے تو پھر سب ہی جل جاتے ہیں۔ ہم اگر تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں تو جب منگولوں نے مسلمانوں کے ملکوں پر حملے کیے تو بہت سو کو انہوں نے بلا وجہ قتل کر دیا، اور ہر زمانے میں یوں ہی ہوتا رہا ہے کہ جب ظالم ظلم کرنے پہ آتا ہے تو پھر وہ لاکھوں کو قتل کر دیں گے۔ ہٹلر نے پتہ نہیں کتنے انسانوں کو قتل کروایا جناب من، اسی طرح امریکہ نے افغانستان میں کتنے بندے بلا وجہ مار دیے۔ غزہ کی صورتحال جو ابھی ہم نے دیکھی ہے، اب بھی دیکھ رہے ہیں جناب، کتنے بے گناہوں، تقریباً 76,76,000 بے گناہوں کو یوں ہی شہید کر دیا گیا۔ تو پھر اب اگر ہم کہیں کہ اگر ہم بالفرض یہ کہیں کہ کسی پر عذاب جو آتا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا قصور ہے، یا ان جانوروں کا کیا قصور ہے جو بلا وجہ بغیر قصور کے مارے گئے؟ تو آئیے ہم اپنے آقا کے دربار پہ چلتے ہیں، ہم اپنے حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح قتل ہو گئے تو ان کا کیا بنے گا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اکرم نور مجسم، توجہ ہوئے تسی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو فرمایا وہاں نیکوکاروں اور بدوں چھوٹوں سب کو اللہ پاک تباہ کر دیتا ہے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ان میں، میں نے عرض کی حضور ان میں نیک بھی تو ہوں گے، بچے بھی تو ہوں گے، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو بغیر کسی وجہ کے اس حالت میں لایا گیا۔ اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو اپنی نیت کے ساتھ اٹھیں گے، ہر بندے کو اس کی نیت کی وجہ سے بدلہ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی جنگ میں کوئی شریک ہوا، کافر کا ساتھ دیا، لیکن وہ اس کے ساتھ دینے پر جو راضی نہیں تھا، لیکن مجبوراً اس میں کسی وجہ سے پھنسا دیا گیا، کسی وجہ سے، بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں، وجوہات ہو سکتی ہیں، اگر وہ پھنسا دیا گیا، اب اس میں شریک تو ہے لیکن وہ وہاں اس کی نیت نہیں ہے، تو قیامت کے دن ہر بندہ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے۔ مثال دو، اگر کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے تو اس کو تو نماز کا ثواب ہے، اب ایک بندہ مسجد میں آیا، اس کی نیت جوتی چوری کرنے کی، اب چاہے وہ وضو بھی کر لے، ہاتھ بھی باندھ لے، مسجد میں کھڑا ہو، لیکن اس کو اس کی نماز کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ،
سرکار نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو پھر چھوٹا عمل بھی فائدہ دیتا ہے، اور اگر نیت ٹھیک نہیں تو پہاڑوں برابر بھی نیکیاں ذرے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ما ترک علیہا من دابہ، اگر اللہ تعالی لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی جان پہ کیا، اللہ پر ظلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان جب بھی ظلم کرتا ہے اپنے اوپر کرتا ہے، کیونکہ وہ جب گناہ سے آلودہ ہوتا ہے تو اپنے لیے جہنم خرید کرتا ہے۔ فرمایا بظلم ما ترک علیہا من دابہ، تو اللہ تعالی کسی بھی نہ تو انسان کو چھوڑتا اور نہ ہی کسی جانور کو چھوڑتا، ولکن یؤخرہم، لیکن اس نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ فرمایا الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، تم کرتے رہو۔ آقا دو عالم نور مجسم سب کہہ دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ ظالم کو ایک وقت میں ڈھیل دیتا ہے، اور جب وہ ڈھیل لیتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے میں ہی تو خدا ہوں، میں ہی تو سب کچھ کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب گرفت کرتا ہے پھر ظالم کو ڈھیل نہیں دیتا۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، فرمایا جب آ جاتا ہے اجل کا وقت، فرمایا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے اور نہ وہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے۔ بزرگوں نے ایک بادشاہ کا واقعہ نقل کیا، آج توجہ بڑی کم ہے، شوق پیدا کر کے بیٹھتے ہیں نا تو پھر ذرا مزہ آتا ہے بات کرنے، سننے سنانے میں لذت آ جاتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ ایک بادشاہ تھا وہ اپنے وقت سے پہلے بہت غریب، انتہائی غریب تھا، اور عادتیں پہلی بھی اچھی نہ تھی، پہلی بھی اچھی عادت، پھر اللہ نے اس کو ڈھیل دی تو اس کو اللہ نے سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ جب وہ بادشاہ بن گیا تو اس نے اپنے ظلم، قہر اور جبر کو عام کر دیا۔ پہلے تو گھر میں صرف ظلم تھا، اب وہ پورے شہر کا حاکم بنا تو ظلم اور بڑھا دیا۔ اس نے ایک خوبصورت محل بنایا اور کہنے لگا جو میرے محل کی طرف دیکھے گا، یہ اس کا تکبر تھا، اور اس کے اندر ایک اپنے آپ میں بڑائی کا ایک جو گندا خمار تھا۔ اس نے کہا میرے محل کی طرف جو بھی آنکھ بھر کے دیکھے گا میں اس کی آنکھ نکلوا دوں گا۔ اتنا تک ظلم اس نے کر دیا کہ جو بھی میرے دربار میں آئے سروں کو جھکائے آئے اور میرے سامنے سر خم تسلیم رکھے، بس میری حکمرانی ہے اور کوئی حاکم نہیں ہے۔ کئی عرصہ تک اس کا یہ جبر چلتا رہا، یہ ظلم چلتا رہا، جو اس کے پاس آیا اور نگاہ اٹھا کر دیکھتا تو وہ مار دیا جاتا۔ کتنوں کی اس نے آنکھیں نکلوائیں، کتنوں کو اس نے قتل کروا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن جب اس کے اجل کا دن آیا، ایک نوجوان آیا اور وہ اس کے محل کے گرد چکر لگانے لگا، دیکھنے لگا۔ جب اس کو بادشاہ کو اس نے جا کر کہا جی آپ نے تو آرڈر جاری کیا ہے، مخلوق آپ سے سر اٹھا کے بات نہیں کرتی، ایک شخص آپ کے محل کی طرف بار بار دیکھتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اس نے کہا بھیجا اپنے ہرکارے کو، جاؤ اس کو پکڑ کے لے آؤ میرے پاس۔ وہ گیا، آگے آنے والا کوئی اور عام شخص نہیں تھا، وہ تو ملک الموت تھا۔ جیسے یہ پہنچا اس نے اس کا جناب من اس کی روح قبض کر لی۔ کس نے آ کر بتایا جو بندہ تم نے بھیجا اس کو، بندے کو اس نے مار دیا۔ اس نے جلاد کو بھیجا، جاؤ اس کو قتل کر دو۔ وہ اپنا ایک دستہ لے کر پہنچا، لیکن کیا مقابلہ ملک الموت کے ساتھ انسانوں کا۔ انہوں نے ان سب کی، کیونکہ وقت آ چکا تھا ان کا، ان سب کی روح قبض کر لی۔ بادشاہ طیش میں آ گیا، یہ کون ہے جو اس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے؟ اپنے ساتھ خود ہی اپنا دستہ لے کر چل پڑا کہ میں اب اس کو ختم کر دوں گا۔ جب باہر نکلا تو سامنے ایک جوان کھڑا تھا، اس کی ہیبت اتنی طاری ہوئی کہ بادشاہ سے اپنی تلوار تک نہ سنبھالی گئی۔ وہ قریب آیا جوان، وہ کہنے لگا تو نے بہت ظلم کر لیا ہے، اب تیرا وقت آ گیا ہے۔ اس نے کہا تم کون ہوتے مجھے یہ دھمکی دینے والے؟ فرمایا میں ملک الموت، بس ملک الموت کا نام سننا تھا۔ موت کا نام سنا تو اگلے پچھلے سارے تکبر گئے، ساری باتیں گئی۔ انسان جب تک طاقت میں ہوتا ہے جی غرور میں ہوتا ہے اور اقتدار کے نشے میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ کچھ کسی کو نہیں سمجھتا، لیکن جب اپنے گلے بیماری پڑ جاتی ہے تو پھر ایک ایک گھونٹ کے لیے بھی ترستا ہے، پھر ایک ایک سانس کے لیے بھی وہ ترستا ہے کہ کوئی سوکھا سانس تو نکل آئے۔ ہر سانس کے ساتھ درد ہے،
ہر سانس کے ساتھ مصیبت سروار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مجھے جانتے ہو کون ہو؟ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا مہربانی کرو، تھوڑا سا مہربانی کرو، مجھے توبہ کا موقع دے دو۔ سرکار اس نے کہا مجھے توبہ کا موقع دے دو، مجھے یا تو واپس جانے دو، میں گھر والوں کو کچھ وصیتیں کرتا ہوں، مال بڑا کمایا، چلو اب خرچ کرو، اب خرچ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، جب وقت آ جاتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتی ہے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتی ہے، بس جو وقت لکھ دیا گیا وہ ہو جائے۔ اور اس ظالم کا انجام اس طرح ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رب تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتا ہے کہ بندہ کیا عمل کرتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے کہ بری۔ فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، آقا ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا اور اللہ کے لیے وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں جن چیزوں کے لیے وہ خود کراہت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور فرمایا ان کی زبانوں نے جھوٹ گھڑا اللہ کے متعلق۔ فرمایا ان لہم الحسنی، اور وہ اس بات پر عقائد بناتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے اور کہتے رہے نجات اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ ہمارے والا عقیدہ ہی ٹھیک ہے۔ فرمایا لا جرم ان لہم النار، انہوں نے کہا تھا کہ بے شک ہمارے لیے یہی بھلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک ان لہم النار، ان کے لیے دوزخ ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، مفرط فرد سے بنا ہے، فرد کہتے ہیں پیش رو، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، نابالغ بچے والی دعا تقریباً سب کو آتی ہوگی۔ ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا، کیا کہتے ہیں جناب؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر نابالغ لڑکی ہو تو وہ بھی آپ کو آتی ہے الحمدللہ۔ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ سارے پڑھیں گے اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعا ومشفعا۔ آپ کو بالغ مرد عورت والی دعا بھی آتی ہوگی بے شک۔ اللہم اغفر لی حینا، سارے بولتے جائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا، اس میں ہم فرط والا لفظ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اے اللہ یہ جو نابالغ بچہ چلا گیا ہے اس کو ہمارا پیش رو بنا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آخری بات، سرکار نے فرمایا میں قیامت کے دن حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی جب تم پیاسے شدت کی تکلیف میں ہوگے تو میں پھر جناب من فرمایا حوض کوثر پر آؤں گا اپنی امت کو پیش رو فرط بن کر، فرمایا میں اپنی امت کو حوض کوثر سے جام پلاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔